حیدرآباد سے خبر ہے جہاں آج 40 سے زائد تنظیموں نے ملین مارچ کی کال دی ہے۔ سنگاریڈی امبیڈکر اسٹیڈیم میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کر CAA اور NRC کے خلاف احتجاج کرنے والے ہیں۔ MIM بھی شہری ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرے گی۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے حیدرآباد میں موجود ہمارے نمائندے انیس الرحمان کا۔ انیس، جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ حیدرآباد کے لیے کافی معنی رکھتا ہے، چھوٹے موٹے احتجاج جو ہیں وہ تو ہوتے رہے ہیں، لیکن آج کا یہ احتجاج جو ہے اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے، کیا کچھ تفصیلات؟ دیکھیے ہنا، گزشتہ 15-20 دن سے ایک بہت بڑے مارچ کی تیاری کی جا رہی تھی۔ مختلف تنظیمیں ہیں جس میں مسلم سماجی تنظیمیں ہیں اور جو غیر مسلم دلت تنظیمیں بھی اس میں شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 40 تنظیمیں جو ہے وہ مل کر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے اور وہ چاہ رہے تھے کہ نکلس روڈ پر ایک بہت بڑا احتجاجی جو ہے جلسہ کیا جائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے ہائی کورٹ سے جو ہے رجوع ہو کر جو ہے یہ اجازت حاصل کی ہے، لیکن یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں دھرنا چوک نام ہے اس کا، اندرا پارک کے سامنے یہاں پر جو جلسے ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی نوعیت کے نہیں ہوتے۔ پولیس کمشنر کا جو ہے ایک نوٹ آیا ہے کہ صرف 1000 لوگوں کو یہاں پر جمع ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ میرے ساتھ ایک آرگنائزر یہاں پر موجود ہیں، موومنٹ فار پیس آف جسٹس کے تلنگانہ یونٹ کے صدر ہیں عزیز صاحب، پولیس نے کہا ہے کہ صرف 1000 لوگوں کو یہاں ایک بار جمع ہونے کی اجازت ہے، تو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہزاروں کے لوگ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، تو کس طرح انتظام کیا جائے گا جبکہ اجازت صرف آپ کو 1000 لوگوں کی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اب اجازت آپ 1000 کی دیجیے یا 10,000 کی دیجیے، اب یہ ایک عوامی تحریک ہے، عوامی موومنٹ ہے، اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حکومت سے ہم نے مطالبہ کیا تھا، یہاں پولیس کمیشنر سے جب ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ایسا مقام دیجیے جہاں زیادہ تعداد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کے اوپر جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، جو سینٹیمنٹس ہیں، اس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ روکو گے تو پھر انجام کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، ہماری نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے نکلس روڈ کی بات کی تھی، انہوں نے اس خیال کو مسترد کر دیا، کہا کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، جب یہاں پر آپ کے LB نگر کے اندر RSS کا جلسہ ہو سکتا ہے، لاٹھیوں کے ساتھ مارچ ہو سکتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، تو یہ کیسی حکومت ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے؟ اور ہماری درخواست کو انہوں نے مسترد کر دیا، جبکہ جو آرگنائزرز تھے تقریباً 10 سے زائد لوگ جا کے ملاقات کرے، اور ہم نے کہا کہ ضمانت دیتے ہیں ہم آپ کو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کسی خلاف نعرہ لگایا نہیں جائے گا اور کسی کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ہم سیلف کنٹرول کریں گے، لیکن اس کے باوجود اجازت نہیں دی گئی۔ عزیز صاحب، 2 بجے جو ہے وقت رکھا گیا ہے، ابھی 12:15 کے قریب کا وقت ہے، لیکن ایسا کوئی نظارہ جو ہے یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ لاکھوں کی تعداد بلکہ ملین مارچ اس طرح کا اجلاس ہوگا، لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھیے ابھی تو 12:10 ہوئے ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے مقامات سے لوگ آئے ہیں۔ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ میں ابھی چھتہ بازار سے آ رہا ہوں، چھتہ بازار کے تاجرین نے آج دکانیں بند کر دی ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ کے پتھر گٹی کے تاجرین، ہم نے صرف مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہاں آئیے، انہوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے۔ انجمن تاجران چرم نے بھی اپنے کاروبار بند کر دیے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جو عوام میں جوش و خروش ہے، لیکن لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے وہ اور پھیلائی گئی ہے پولیس کی طرف سے۔ جو آج ٹویٹ آیا ہے مسٹر پرساد کا، وہ یہ ہے کہ 1000 سے زیادہ کی اجازت نہیں دے گی۔ دنیا میں کوئی پروسیشن ایسا ہے جس کی تعداد پولیس فکس کرتی ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ تعداد فکس کریں؟ 1000 سے زائد آدمی نہیں ہے، کوئی دعوت تو نہیں ہے نا کسی فنکشن۔ آپ کا شکریہ ہنا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں ابھی جو ہے انتظامات ہو رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم چیک کیا جا رہا ہے، اور جو ہے لوگ ابھی یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو کل ملا کر جیسا کہ میں نے کہا کہ پولیس نے صرف 1000 لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت دی ہے۔ یہاں پر لوگ ابھی آ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ایک تنظیم ہے جو اس دھرنے میں، اس احتجاج میں حصہ لے رہی ہے، اس کے یہاں پر ذمہ دار ایک ہیں امجد اللہ خان صاحب۔ سر، آپ سے بھی میں وہی سوال کروں گا، ابھی جو اس سے پہلے میں نے کیا تھا، پولیس نے ایک نوٹ جاری کیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف 1000 لوگ ہی یہاں پر جمع ہو سکتے ہیں، اتنے کی ہی اجازت دی گئی ہے۔ دیکھیے، آج جو پولیس جستجو بتا رہی ہے، یہ پولیس والے کہاں پر تھے؟ تھوڑے دن پہلے BJP کا ایجیٹیشن ہوا بغیر پرمیشن،
ये पुलिस के ओहदेदार कहाँ थे जब आरएसएस की परेड हुई। तो आप खुद समझिए कि पुलिस कन्फ्यूजन पैदा करना चाह रही। पुलिस के ऊपर अमित शाह का दबाव है कि यहाँ पर जब पूरे हिंदू मुसलमान मिलके जब जमा होंगे, दरख्वास्त गुजार खुद बोल रहा 1 मिलियन मार्च, अब आप बोल रही कि 1000 जमा करो, वो भी कल रात में। तो ये सब पुलिस का खेल है, चलते रहता। अपने को अपना काम करना है, कोई अफवाहों पर। और सुबह से जो आरएसएस के लोग हैं ये फैला रहे मीडिया में। क्या उम्मीद क्या है, कितने लोग यहाँ जमा होने की तवक्को है? देखिए ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो कॉल दिए हैं, जिसके दिल में तड़प है, जिसको तकलीफ़ है, जो ये सीए से एतराज़ करता है वो सब आने वाले हैं यहाँ पर। जो नहीं आ सकते घर में बैठ के दुआ कर रहे हैं वो लोग। तो उसमें उतना सीरियस बात नहीं है कि इंशाल्लाह 2 बजे ठीक यहाँ पर मुनज़्ज़म तौर पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके यहाँ पर एहतजाज चालू करने वाले हैं। अब वो बातें तो होते रहती, पुलिस का ये काम। कहा जा रहा था कि इसमें अजला से भी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और इस एहतजाज में शामिल होंगे, जबकि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक और बड़ा एहतजाज हो रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। तो ये क्यों इत्तेहाद क्यों नहीं नज़र नहीं आता है तंजीमों में, जो एक ही जो है फोकस है, एक ही जो है उनका टारगेट है कि एहतजाज किया जाए, तो ये इत्तेहाद क्यों नहीं? देखिए अब हमारा तो काम था, हम सबको दावत दी है। अब किसी पे बीजेपी का दबाव है, वो लोग कुछ इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कौम को जवाब देंगे वो लोग। यहाँ पर 40 तंजीमें हैं पूरे। अब मैं इस नाजुक मौक़िफ़ पे वो सब तमाम गोशों में नहीं जाना चाह रहा हूँ। हमारा मकसद सिर्फ वी आर कॉन्सनट्रेटिंग ऑन दिस इशू ओनली कि अब 2 घंटे के बाद में हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। वो जो आप बोल रहे हैं जिनका एहतजाज है वो रात में है, वो शाम में 7 बजे से 10 बजे तक है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि जितने लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप बगैर उनकी नीयत को देखते हुए, चाहे वो सियासी शुबेदेबाजी में कर रही या कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, तमाम के एहतजाज को कामयाब करें। आज क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए हैदराबाद जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाया तख्त है। जहाँ पर दिल्ली राजधानी है वहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाया तख्त हैदराबाद है। तो हैदराबाद से जो चिंगारी लगती ना वो पूरे हिंदुस्तान को जाती हो। गुजरात में फिसादात हुए थे, यही हैदराबाद के लोग 2 करोड़ रुपए जमा करके दिए। कश्मीर में जलजला आया, यही हैदराबाद वाले पैसा जमा करके दिए। तो अवाम में एक बेचैनी थी कि सब जगह एहतजाज हो रहा, हैदराबाद में क्यों ना रहा। आज हैदराबाद में है ये, कल आंध्र प्रदेश में होगा, पूरे अजलाओं में होगा और यहाँ से दिल्ली तक जाएगा। जब तक ये सीए में तरमीम नहीं लाएंगे और जब तक ये एनआरसी को नहीं रोकेंगे, ये एहतजाज जारी रहेगा। बेहद शुक्रिया हिना। जैसा कि आप देख सकती हैं, जो पुलिस ने ये कहा है कि सिर्फ 1000 लोगों के एहतजाज की जो है यहाँ पर इजाज़त दी गई है। ऐसा नहीं लगता, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। हिना जी अनीस, तो लगातार हमारी भी नज़र इस अहम खबर पर बनी हुई है। मिलियन मार्च में किस तरह से लोग जो हैं वहाँ पर कितनी तादाद में आएंगे और वहाँ पर क्या बंदोबस्त रहेगा, इसके ताल्लुक से भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस आपका, और आपके साथ जो ख़ास मेहमान थे उनका भी।